اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کا وقت آسمان دنیا سے اللہ پاک آ کر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیسے آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ اگر قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے تو بس ہم نے سمعنا و اطعنا کرنا ہے کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جواب دینا ہے ہم نے اللہ کو، اور اللہ سے ہمیں حکمت لینی ہے، ہمیں حکمت مانگنی چاہیے۔ حکمت مطلب ہے کہ صحیح وقت پر صحیح بات کرنی۔ سورۃ نساء 125 آیت میں کہ اس سے بہتر کسی کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ کیسے جھکایا؟ سجدہ کیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہے اور دین ابراہیم پر چلا۔ ابراہیم ہر باطل سے جدا تھا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ الحمدللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنا گہرا دوست بنایا تھا، یعنی کہ خلیل اللہ کا لقب دیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دوست کے پاس مصر گئے تاکہ وہاں سے غلہ لے کر آ سکیں، لیکن وہاں بھی حالات ایسے تھے کہ انہیں وہاں کچھ نہ ملا۔ جب واپس آ رہے تھے انہوں نے سوچا کہ میرے گھر والے بے انتظار کر رہے ہوں گے، میں یوں کرتا ہوں کہ یہ جو بوریاں میں لے کر گیا ہوں ان میں ریت بھر لیتا ہوں تاکہ ان کو تسلی ہو، پھر آہستہ آہستہ ان کو بتاؤں گا۔ آپ علیہ السلام جب گھر گئے تو تھکاوٹ اتنی تھی کہ سو گئے۔ جب سب سو کر اٹھے تو خوشبو بہت آ رہی تھی، تازہ کھانا پکا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو ان کی بیوی نے انہیں بتایا کہ وہ جو آپ لائے ہیں۔ آپ سو گئے تھے تو ہم نے ان کو کھول کر ان میں سے غلہ نکالا، تو ہم نے سوچا چلو اتنی دیر میں کھانا پکا لیتے ہیں۔ بیوی نے کہا آپ یہ غلہ کہاں سے لائے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرے دوست، یعنی کہ اللہ نے دیا ہے۔ اسی دن سے اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آپ کو بھی اپنا خلیل اللہ بنا لیا۔ الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ڈھونڈتے تھے کسی نہ کسی کو، پھر کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے کہ اس کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں، لیکن ان کو کوئی نہیں ملا۔ گھر واپس آ گئے۔ جب گھر آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے بندے تم کون ہو؟ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اجازت اس گھر کے اصل مالک نے دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ میں ملک الموت ہوں، میں ایک بندے کو اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، خلیل اللہ بنا لیا ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا تو مجھے بھی بتاؤ یہ وہ بزرگ کون ہیں؟ مجھے کتنی لمبی مسافت کر کے جانا پڑے میں جاؤں گا اور ان کے قدموں میں اپنی زندگی گزار دوں گا جس کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے۔ فرشتے نے کہا وہ آپ ہیں؟ ابراہیم نے کہا میں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ آپ ہیں۔ انہوں نے 3 دفعہ فرشتے سے یہ کوشچن پوچھا، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کو میری کیا چیز پسند آئی، مجھے خلیل اللہ کا لقب دے دیا؟ تو فرشتے نے کہا آپ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، لیکن آپ بدلے میں کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ سبحان اللہ۔ اس دن سے اس لقب کے بعد آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور ڈر آ گیا، اور ان کا دل کا اچھلنا دور تک لوگوں کو ایسے سنائی دیتا تھا جیسے پرندے کی پھرپھراہٹ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت اللہ کا خوف غالب آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی آواز، جسے آپ ضبط بھی کرتے تھے لیکن دور اور نزدیک والوں کو آواز ایسے سنائی دیتی تھی جیسے ہنڈیا میں کچھ کھول رہا ہے۔ آج ہمارا ڈر دیکھیے کہ ہمیں مشکل لگتا ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنا۔ جو آسان ہوتا ہے ہم اس کو تو مان لیتے ہیں، لیکن جو مشکل ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں احکامات کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ آمین یا الہی آمین۔